آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہو گیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ کس طرح سے کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستانی، میں ہوں محمد راشد اقبال قادری۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس نے کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ سب سے اہم سوالات ہیں یہ، جو میں آپ سب کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں اور اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہا ہوں۔ کیسے کہ اس وقت ملک ریاض جو ہے وہ کیوں اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ میں کوئی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، میں جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، اور حکومتی وزراء کو کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے ملک ریاض کے اچانک پیچھے سے پڑ گئے ہیں، اور کیوں پڑے ہیں؟ کیا انہیں محمد حسین نواز کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ میاں نواز شریف کے جو صاحبزادے ہیں حسین نواز کا جو فلیٹ خرید رہے تھے ملک ریاض صاحب 9 ارب روپے والا 18 ارب روپے میں، جو کہ میں نہیں، میڈیا بھی بتا رہا ہے، جو کہ میں نہیں، جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے لندن کی، اس نے اس کے اوپر تحقیقات کر کے جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نواز کے ساتھ ایک ڈیل چل رہی تھی، جو ڈیل کینسل ہو گئی۔ اس کینسل ہونے کے بعد ملک ریاض کے خلاف تب بھی کوئی نہ بولا۔ اب کیا ہوا کہ ملک ریاض کے خلاف نیب بول رہا ہے، جس کو شاہد خاقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اس کو دیکھی دیکھی اور بھی جو لیڈران ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں نیب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال ہمارا نہیں ہے۔ بالکل ہر ادارے کو اپنے حدود کے متعین کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، اور انصاف پر مبنی فیصلے ہونے چاہیے۔ اگر ملک ریاض نے کرپشن کی ہے تو اس کی کرپشن آج نظر کیوں آ رہی ہے، جس وقت اس کو گواہی دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک ریاض نے جو بحریہ ٹاؤن دبئی میں لانچ کیا ہے، اس کے اندر کوئی بھی پاکستانی انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کو منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا۔ تو میرا ان وزراء سے سوال ہے کہ کیا جو اس سے پہلے دبئی میں انویسٹمنٹس چلی گئی ہیں، پاکستان کا پیسہ چلا گیا ہے، پلازے خریدے گئے ہیں، کیا ان کو بھی منی لانڈرنگ کہا جائے گا؟ کیا ان کو بھی منی لانڈرنگ کی شکوں کے تحت انویسٹیگیٹ کیا جائے گا؟ کیا ان کے اوپر بھی کیسز بنیں گے منی لانڈرنگ کے؟ تو اگر ہاں میں جواب ہے تو سب سے پہلے آپ کو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کا دبئی میں بہت بڑا ولا ہے۔ پھر ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں، جن کا دبئی میں پلازا ہے۔ پھر اگر آپ اس کو اٹھا کر آگے چلتے ہیں تو ہمارے وزراء بہت سارے اس وقت حکومتی ایم این ایز، ایم پی ایز اس طرح کے نکلتے ہیں جو اس سارے کرائیٹیریے کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ یہ تمام معاملات اگر کیے جائیں تو کس طرح سے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ پنجابی کی مثال ہے کہ پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لیں، ٹھیک ہے، یا اردو میں بتاؤں تو پہلے اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھ لو، پھر کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤ۔ ملک ریاض جو کہ یہ کہتا رہا کہ میں اپنی فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں، میں اگر پہیوں سے جلدی کام نہ ہو رہا ہو
تو میں اپنی فائلوں کو پر لگا دیتا ہوں تو میرے کام ہو جاتے ہیں۔ تو میں جن کی ٹیبلوں پر وہ فائلیں جاتی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا جن کی ٹیبلوں پہ وہ فائلیں گئیں اور ان کو پہیے لگے؟ کیا ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا جن کی ٹیبل پر فائل گئی اور اس فائل کو پر لگ گئے؟ پر لگنا اور ویل لگنا، ٹائر لگنا اصل میں ہے کیا؟ یہ میں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اصل میں یہ گیم ہے کیا۔ اصل میں یہ گیم یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض اس وقت یہ کہتا رہا کہ یہ پہیے لگانا، تو یہ اس وقت میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات ہو رہی تھی۔ تو میرے بھائی، میں اپنے بڑے معزز وزراء سے درخواست کرتا ہوں کہ کیا اس وقت آپ لوگوں کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ انویسٹیگیشن کریں کہ یہ پہیے کس طرح سے لگتے ہیں، یہ پہیے کیوں کر لگتے ہیں، اور یہ پہیے لگتے ہیں تو اس کے پیچھے کتنی اماؤنٹ جاتی ہے ملک ریاض کی طرف سے۔ کہا جاتا ہے کہ رشوت لینا اور دینا دونوں، لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں دوزخی ہیں۔ تو کیا ان دوزخیوں کو آپ پکڑ کر کٹہرے میں نہیں لا سکتے؟ کہ کیا وہ دوزخی آپ سے اتنے پاورفل ہیں؟ ملک ریاض کا نام لیتے ہوئے تو آپ کی کانپیں ٹانگ جاتی تھی، مگر اس وقت ملک ریاض دبئی میں ہے تو آپ اس کے خلاف بہت زیادہ میڈیا پر آ کر بات کر رہے ہیں۔ یہ جی ہاں، یہ وہی ملک ریاض ہے جس نے بلاول ہاؤس بنا کر دیا۔ جی ہاں، یہ وہی ملک ریاض ہے جس نے بہت سی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز بنا کر دی۔ جی ہاں، یہ وہی ملک ریاض ہے۔ جی ہاں، یہ وہی ملک ریاض ہے جس نے اتفاق مل کی جگہ کے اوپر ایک سوسائٹی بنائی۔ معذرت چاہتا ہوں۔ جی ہاں، یہ وہی ملک ریاض ہے جو ان وزراء کو، صحافی حضرات کو اور بیوروکریٹس کو پلاٹس دیتا رہا، پلاٹس کے علاوہ بہت کچھ دیتا رہا۔ میں ملک ریاض سے وہ درخواست کر رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ ملک صاحب، آپ پھنس چکے ہیں، تو اگر آپ پھنس ہی چکے ہیں تو خدا را اس قوم کو حقائق بتا دیجئے، اس قوم کو بتا دیجئے کہ کون کون اس حمام کے اندر ننگا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کے پاس فائلیں بنی پڑی ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اتنے بدو یا آپ اتنے بیوقوف یا آپ اتنے نااہل یا آپ اتنے کم عقل نہیں ہوں گے کہ آپ نے ان لٹیروں کے خلاف فائلیں نہ بنائی ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو فائلیں بنائی ہوئی ہیں، خدا را آپ ان فائلوں کو پبلک کر دیجئے، ان فائلوں کو آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیجئے، کیونکہ اگر آپ میڈیا پر ڈالیں گے تو میڈیا تو اس میں خود انوالو ہوگا، تو وہ تو آپ کی فائلیں نہیں دکھائے گا، مگر اگر آپ یہ فائلیں سوشل میڈیا پر ڈال دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فائلیں عام پاکستانیوں تک پہنچ جائیں گی، اور عام پاکستانی کے سامنے یہ سب ننگے مزید ننگے ہو جائیں گے جو ننگے ہو چکے ہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔